بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے. تمام درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا. محترم سامعین، بشری تقاضا ہے کہ وہ ایک ایک ذاکر ایک ایک عالم کو سن کے سن ہو ہی جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ مجلس حسین ہے. یہاں چل کر آنے کی تھکان ہو سکتی ہے، بیٹھنے کی تھکان ہو سکتی ہے، موسم کے ستم ظریفی کی تھکان ہو سکتی ہے، لیکن ممبر حسینی کی قسم یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہے، عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی. اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری آباد و شاد رہے، آپ سلامت رہے. محترم سامعین، ہمارا مذہب واحد وہ مذہب ہے، واحد وہ فرقہ ہے جس کو جنت پہ شک نہیں ہے، یقین ہے. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں. لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جنت پہ شک ہے کہ ملتی ہے کہ نہیں. روزہ رکھتے ہیں لیکن جنت پہ شک ہے کہ ملتی کہ نہیں. حج کیا لیکن جنت پہ شک ہے کہ یہ جنتی ہے کہ نہیں. لیکن جو علی کے ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں یقین ہے کہ مولا نے ضمانت دی ہے کہ تو اگر نمازی بھی ہے تجھے جنت کا یقین نہیں، اگر تو روزے دار ہے تجھے جنت کا یقین نہیں، تو حاجی ہے تجھے جنت کا یقین نہیں، تو آ میری جد کی مجلس میں تو رو یا رونے جیسی شکل بنا دے. ہم ضمانت دیتے ہیں تم پر جنت واجب ہو جائے. آباد و شاد. میں شکر گزار. دونوں ہاتھ بلند کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو ہم نے مانا ہے وہ جنتی نہیں ہے، جنت کے سردار ہیں. بھئی عام باغ سے گزرے نا تو کسی عام شخص کی جرت نہیں ہے کہ وہاں سے پھل توڑ کے کھا سکے، سوائے اس کے کہ وہ باغ کا مالک اس کا جاننے والا ہو. میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، مجھے بتائیں تو صحیح، دنیا کے باغ سے گزرتے ہوئے آپ کو سوچ کے پھل توڑنا پڑتا ہے کہ مالک جاننے والا ہے کہ نہیں، اس کا رشتہ دار کوئی جاننے والا ہے کہ نہیں. ہم اس قابل ہیں کہ اس کے جو چوکیدار ہے اس سے بچ کر گزر جائیں گے، اور دنیا کا پھل توڑتے ہوئے اس کے مالک کے بارے میں سوچتا ہے. جنت جاتے ہوئے جنت کے سرداروں کا بغض دل میں رکھ کر جنت جا کیسے سکتا ہے؟ توجہ ہے. میں شکر گزار ہوں. بھائی مجمع بھرا ہو اور خاموش ہو اس سے بہتر نہیں دو بیٹھے ہوں لیکن علی کا نام لینے والے بیٹھے. یک زبان ہوگی، دونوں ہاتھ بلند کر. میں شکر گزار. بھائی مجھے بتائے تو صحیح، یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم کربلا میں کاش ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ یقیناً علی ولی اللہ پڑھنے والا کہے گا کہ ہم مولا حسین کے ساتھ ہوتے. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جتنا مجمع جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو جس قابل ہے وہ یہی کہے گا ہم یزید کی طرف نہیں ہم حسین کی طرف ہوتے. اہل سنت بھی یہی کہے گا ہم حسین کی طرف ہوتے. اہل تشیع بھی کہے گا ہم حسین کی طرف ہوتے. لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو ذکر حسین میں نہیں آ سکتے وہ کربلا میں حسین کی طرف کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. ہمیں اعتراض ہے تو نسبت پہ اعتراض ہے، اور ہمیں اعتراف محبت ہے تو وہ بھی نسبت سے ہے. جن کی نسبت ان سے ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر، اور جن کی نسبت ان کے دشمنوں سے ہے تو ہم اس کو رضی اللہ کہہ ہی نہیں سکتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی مجھے بتائے نا، اللہ نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے کہ دیکھو کامیابی انسان کے جہاں کردار پر منحصر ہے وہیں پہ کامیابی اس کو ملے گی اس کی نسبت کے ذریعے سے.
نسبت سے کیسے مل جائے گی؟ بھئی مجھے بتائے تو صحیح، فرعون کے دربار سے جناب موسیٰ کے ساتھ کون کون چلا؟ جادوگر چلے، موسیٰ کو نہ ماننے والے، فرعون کی عزت کی قسمیں کھانے والے، وہ موسیٰ کے ساتھ چلے۔ آگے آگے دریا پر آ کر موسیٰ بھی رک گئے، ماننے والے بھی رک گئے۔ توجہ ہے نا؟ اور پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرعون آ رہا ہے، اس کے ماننے والے آ رہے ہیں، اور یہاں دریا نے راستہ روک لیا۔ اب دریا کے فطرت ہے، راستہ تو دیتی نہیں۔ میں چند جملوں کے اندر پورے عشرے کا میٹیریل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دریا کی فطرت ہے، راستہ نہیں دیتی، لیکن رب مسکرا کے کہتا ہے یہ فطرت بنانے والے بھی تو ہم ہیں نا۔ میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، ان زبانوں کا۔ یہ فطرت بنانے والے بھی ہم ہیں، یہ فطرت توڑنے والے بھی ہم ہیں۔ دریا کی فطرت ہے، یہ راستہ نہیں دیتی، ہم فطرت دریا توڑتے ہیں۔ موسیٰ کے لیے آگ کی فطرت ہے، جلا کے خاک کر دے، ہم فطرت آگ توڑتے ہیں۔ ابراہیم کے لیے انسان کی فطرت ہے، بن باپ کے پیدا نہیں ہوتا، ہم فطرت انسان توڑتے ہیں۔ عیسیٰ کے لیے اور دیوار کی فطرت ہے، یہ راستہ نہیں دیتی، لو ہم فطرت دیواریں کعبہ توڑتے ہیں علی مرتضیٰ کے لیے۔ آباد و شاد، آپ سلامت، توجہ ہے کہ نہیں؟ یک زبان ہو، حیدری، توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، یہاں فطرت دریا ٹوٹی اور ایک راستہ نہیں 12 راستے بنے۔ ہم سے کہتے ہو یہ 12 کو مانتے کیوں ہیں؟ یہ 12 کو مانتے کیوں ہے؟ جملہ میں آپ کے نظر کرنے لگا ہوں، ہم تو خوش نصیب ہیں۔ موسیٰ کے چاہنے والوں کے لیے 12 راستے بنے ہیں، اور اللہ نے 12 راستے بنا کر یہ بتا دیا کامیابی اسی کو ملے گی جو 12 کے راستے پہ چلے گا۔ توجہ ہے؟ یہاں سے قدم رکھنے لگے، جناب موسیٰ نے کہا آؤ میں نے راستے بنوائے ہیں، لیکن صحابی تھے نا، ان کا بھئی ہے تو دریا، کیا پتہ اس کی فطرت ہے کہ یہ مل جائے ہم غرق ہو جائے۔ ان کا نہیں جناب، ہم نہیں پہلے آپ، ہاں ہم نہیں پہلے آپ۔ بڑے بڑے انبیاء کو بھی ایسے ایسے صحابی ملے ہیں، ان کا پہلے آپ۔ یہاں موسیٰ نے قدم رکھا، دریا نہیں ملا، جناب ہارون نے قدم رکھا، جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں، دریا نہیں ملا۔ اچھا یہ تو معصوم تھے، نبی بھی تھے، تب تو دریا نہیں ملا، اور جو پیچھے عزت فرعون کی قسمیں کھا کر آ رہے تھے، جو ساری زندگی فرعون کو خدا بنا کر آ رہے تھے، جب انہوں نے قدم رکھا تب بھی دریا ملا نہیں۔ میں ان کا دریا بتا تو صحیح، وہ تو معصوم بھی ہے، نبی بھی ہے، ان کو تو غرق نہیں کیا، لیکن یہ جو آ رہے ہیں یہ تو گناہگار ہے، ان کو غرق کیوں نہیں کیا؟ کہا دیکھتے نہیں جو قدم رکھ رہا ہے یہ چاہے گناہگار ہے تو موسیٰ کا ماننے والا۔ توجہ ہے نا؟ نہیں، نعرہ لگوانا بھی دیکھیں اور اپنے نعرے کا جواب بھی دیکھیں، یک زبان ہو کے بیداری کا ثبوت دیتے، حیدری۔ توجہ ہے بھائی؟ یہاں قدم رکھ دیا، اچھا چلے، میں کہوں گا جناب موسیٰ ہے، جناب ہارون ہے، ان کی برکت کی وجہ سے دریا نہیں ملا، یہ پار ہو گئے، زندگی پربہار ہو گئی، لیکن ماننے والے تو ابھی بھی دریا میں ہیں۔ میں نے کہا اب مل جا، کہا نہیں ملوں گا، نہ دریا نے ملنا تھا نہ ملا۔ یہاں تک کہ جناب موسیٰ کے ساتھ ماننے والے بھی پار ہو گئے۔ اب پیچھے جو فرعون آ رہا تھا اس نے کہا لو یہ راستے میں نے تو بنائے ہیں، میں ہی تو خدا ہوں، میرے علاوہ نعوذ باللہ کوئی خدا ہے نہیں۔ اس نے قدم رکھ دیا دریا میں، میں کہوں گا دریا مل جا، دریا مل جا۔ اب نہ موسیٰ ہے، نہ ہارون ہے،
نہ ماننے والے ہیں، اب تو دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، اب تو دریا مل جا۔ اللہ آواز دے کر قرآن میں کہتا ہے دریا ابھی بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا یہ فرعون درمیان میں پہنچ گیا، اب مل جا۔ قرآن میں آواز دے کر دریا کہتا ہے ابھی فرعون آیا ہے، بہت سے فرعونی پیچھے ہیں، جب تک فرعون کے ساتھ ماننے والے نہیں آ جائیں گے دریا غرق ہی نہیں کرے گا۔ آباد و شاد، آپ سلامت رہے۔ بھئی توجہ ہے نا، میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ پاک رب العزت یہ لنگر مجالس ماتم ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ جملہ لیتے چلے جائیے گا، دریا نہیں ملا جب تک کہ موسیٰ اور ماننے والے پار نہیں ہو گئے، اور دریا نہیں ملا جب تک کہ فرعون اور ماننے والے سینٹر میں پہنچ نہیں گئے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں کہتے ہیں یہ علی علی بڑا کرتے ہیں، یہ میدانوں میں علی علی کرتے ہیں، یہ بیابانوں میں علی علی کرتے ہیں، یہ ریگستانوں میں علی علی کرتے ہیں، یہ مجالس میں علی علی کرتے ہیں، اور ہمیں ڈھارس تو قرآن نے دی کہ اگر لیڈر نجات پاتا ہے ماننے والوں کو لے کر پاتا ہے، اور لیڈر غرق ہوتا ہے تو تنہا نہیں ماننے والوں کو لے کر ہوتا ہے۔ آباد و شاد، میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ توجہ ہے نا، آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ پاک پروردگار فخر بھائی کو، ان کے اولاد کو تا قیامت آباد و شاد رہے، ڈاکٹر صاحب کو، اور جتنے میرے عزیز بیٹھے ہوئے، زیبی خان بیٹھا ہوا، میسم ہے، اور جتنے بھی عزیز ہیں پاک رب العزت انہیں تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ یہ لنگر مجالس ماتم آپ سب کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اس سے نہیں ہے کہ بندہ کتنا گناہگار ہے، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جو خود گناہگار ہے اس نے خود کو بخشانے کے لیے مانا کسے ہے۔ توجہ ہے نا بھئی؟ ریاض رضوی صاحب ایک جملہ کہتے تھے، کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب یہ جتنے ایکٹر ہیں یہ بھی تو مجالس کرواتے ہیں، یہ بھی تو شیعہ ہیں، توجہ کا طالب ہوں، یہ وجہ کیا ہے؟ ریاض رضوی صاحب مسکرا کے کہتے ہیں ہاں شیعہ ہیں، ماننے والے علی کے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ سارے علی کے ماننے والے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جناب خود تو دوستی ہے، کم از کم لیڈر تو ایسا بنائے جو جنت کا سردار ہو۔ توجہ ہے نا؟ اور یاد رکھیے گا جس کو ہم مانتے ہیں ان کو منوانے کے لیے ہمیں اسمبلیوں میں بل نہیں پاس کروانے پڑتے، جو بول سکتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ان کو منوانے کے لیے ہمیں منتیں نہیں کرنی پڑتی، خدا کے واسطے اس کو مان لو، اللہ کے واسطے اس کو مان لو، یا عدالتوں سے لے آؤ، وہاں سینٹ میں بل پاس کروا لو، یا تھانوں میں پرچے درج کروا دو۔ جی یہ ہمارے والوں کو نہیں مانتے، ہمارے والوں کو نہیں مانتے۔ ممبر میں کہہ رہا ہوں شیعہ ہر با کردار کو مانتے ہیں، بے کردار کو نہیں مانتے۔ حیدری یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر، توجہ ہے نا؟ جس کو ہم مانتے ہیں، جملہ میرا ضائع نہ جائے، جس کو ہم مانتے ہیں اس کا کردار اللہ نے چھپایا نہیں ہے، قرآن میں چھپوایا ہے۔ اللہ نے کہا با کردار کو مانو، با گفتار کو مانو، بے کردار کو نہیں مان سکتے۔ تم نے کہا یہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ جملہ بڑے ایسا سے کہنے لگا ہوں، ہمارے ذہن میں رضی اللہ کا معیار بڑا بلند تھا، بلند تھا۔ تم نے یزید کو رضی اللہ بنا کر اس کردار کو گرا دیا۔ ہمیں جواب تو دو، کیا یزید ویسے ہی رضی اللہ ہے جیسے اس سے پچھلے والے تھے، یا اس سے پہلے والے بھی ایسے ہی رضی اللہ تھے جیسا یزید تھا؟ ہم سے بے ادب کرداروں کا ادب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑا جو نمازی تھا، قرآنی تھا، اللہ کا احترام کرنے والا تھا، وہ تو پھر شیطان تھا۔
भाई था कि नहीं? जमीन के चप्पे चप्पे पे उसने सजदा किया कि नहीं? वो तो यही कह रहा था, कयाम तेरे लिए, रकू तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, तस्बीह तेरे लिए, ये हर चीज या रब्बुल इज्जत तेरे लिए करता हूं। लेकिन आदम को सजदा न करा, अल्लाह ने लाइन बनाकर, मेरा जुमला जाया ना जाए, रजीम बनाकर महफिल से निकाल के बता दिया, जो खुदा वालों की इज्जत नहीं कर सकता वो खुदा वाला भी नहीं हो सकता। मैं शुक्रगुजार। हमें कहते हैं जनाब अल्लाह जाने, हुसैन जाने, यजीद जाने, आप और हम कौन होते लानत करने वाले? अगर यही बात है तो फिर अल्लाह जाने, शैतान जाने, आदम जाने। तुम क्यों होते हो कि जाकर तुम वहां पर पत्थर मार के आओ? कौन होते हो कि शैतान को पत्थर मार के आओ? जो मौलवी जाता है। मगर भाई वालिद साहब कहते थे किबला मौला उनके मजीद दर्जात बुलंद फरमाए, वो कहता था मौलवी, वो फरमाते थे मौलवी जिस तबके का भी हो, उस तरह वाला मौलवी हो या इस तरह वाला मौलवी है, वो जब भी जाता है वो हज मुकम्मल कर सकता ही नहीं जब तक कि शैतानों को पत्थर न मार ले। मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, इन्होंने बिल में यही लिखा है ना, ये मजालिस करवाएं, ये फजाइल पढ़े, लेकिन लानत ना करें। ये जो तबर्रा करते हैं ये हमारी समझ से बाहर हो जाता है। जो मातम करने वाले हाथ है वो इंशाल्लाह नीचे नहीं रहेंगे। मैंने उनसे कहा मुझे बताओ तो सही, जब हज पे जाते हो, हजर अस्वद को चूमते हो, शैतानों को पत्थर मारते हो, अल्लाह ने यही तो कहा है जब तक तवल्ला के साथ तबर्रा नहीं होगी इबादत कबूल ही नहीं होगी। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। मिलके तवज्जो है ना? थक तो नहीं गए? नहीं थके तो एक मिल के ऐसा नारा सुना कि मुझे भी पता चले कि आप थके नहीं हैं। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। भाई हमारे यहाँ है निस्बत का एहतराम, निस्बत को सलाम। शैतान को शैतान बनाया इसलिए कि उसने निस्बत का एहतराम नहीं किया, वरना सजदा तो वो भी कर रहा था, इबादत वो भी कर रहा था। उसने तो यही कहा या रब्बुल इज्जत तेरे सिवा किसी और को झुकूंगा तो मेरी इज्जत में फर्क नहीं, तेरी इज्जत में फर्क आएगा। उसने कहा मेरी अताअत में फर्क आता है। जैसे ही उसने कहा ना मेरी अताअत में फर्क आता है तो अल्लाह जलाल में आके कहता है उखरुज लैन, क्या कहा? तेरी अताअत में फर्क आता है। ताती मौरिद ला मातुरिद, मेरी अताअत वो नहीं जिसे तू करे, मेरी अताअत वो है जो हुक्म तू मेरी मर्जी से बजाना है। आबाद रहिए, सलामत रहे। तवज्जो है ना? इबादत वो नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से करते हैं, इबादत वो है जिसे वो अपनी मर्जी से करवाता है। वो कहते खड़े होकर नमाज पढ़ो तो खड़े रहकर नमाज पढ़ना इबादत है। वो कहते मकान का चक्कर लगाओ तो मकान का चक्कर लगाना इबादत है। वो कह दे कि यहाँ पर चलना नहीं है, यहाँ पर दौड़ना है, तो वहां पर नमाज पढ़ना इबादत नहीं, वहां पर दौड़ना इबादत है। और अगर वो कह दे इबादत छोड़ो, शैतानों को कंकर मारो, तो शैतान पर लानत करना इबादत। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। आप सलामत हैं, ये हाथ किसी का मोहताज हो। तवज्जो है ना? तो अल्लाह ने यही तो कहा कि तूने क्या कहा? नहीं सजदा करता उसे जिसे बनाया बेयदैया, अपने दोनों हाथों से। मैं हाथ ना जोड़ दूं या रब्बुल इज्जत तू तो है कुन फयकून का मालिक, तो कुन कहता आदम बन जाता, ये हाथों को तकलीफ क्यों दी? कुन फयकून, ये जो लफ्ज फे है ना, ये हुक्म की लास्ट डिग्री है। तवज्जो का तालिब,
اس سے آگے حکم کی کوئی ڈگری ہے ہی نہیں. سمجھ لیں جہاں پر لفظ فے آ جائے کن کے بعد وہ ہے حکم کی آخری ڈگری. وہ کن کہتا ہے فیکون. پلکیں نہیں جھپکتی، لمحے نہیں گزرتے، ساتوں کی دیر نہیں ہوتی. وہ کن کہتا ہے فیکون، پر فوراً ہو جاتا ہے. اب ہم سے پوچھتے جناب علی کو ولی تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ بلا فصل کا کلمہ کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا یہ کن فیکون کا معجزہ ہے. جہاں فے آ جائے نا وہاں فاصلے نہیں آیا کرتے. اللہ نے کہا کن فیکون، پر فوراً ہو گیا. نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں پلان کے منبر پر علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے یہی تو کہا تھا من کن دو مولا ہو فہذا علی مولا. آباد و شاد. توجہ ہے آپ جی ہے آپ سلامت ہو. یا تو اسپیکر کی آواز اتنی بلند ہے کہ مجھے آپ کے نعرے کی آواز بہت کم سنائی دیتی ہے، یا آپ کے گلے کا ووکل اتنا کم ہو گیا کہ آواز دور تک نہیں گئی. چھٹی ہے یک زبان ہو کے بلند آواز حیدری. میں شکر گزار بھائی یاد رکھیے گا شیطان کو شیطان بنایا اس لیے کہ اس نے نسبت کا احترام نہیں کیا. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تو کیا کہتا ہے کہ کس سے بنایا؟ مٹی سے. ہم مٹی سے بنا دیں، ہم خاک کا بنا دیں. تجھے دیکھنا چاہیے تھا آدم کو بنایا کس نے. تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے، میری نسبت نہیں دیکھی. تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے، وَسَوَّیتُ کی نسبت نہیں دیکھی. تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے. جملہ میرا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. جو ماتم کرنے والے ہاتھ ہیں وہ انشاءاللہ نیچے نہیں رہیں گے. تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی نسبت نہیں دیکھی. تو نے آدم کا ظاہر دیکھا ہے، اس کی پیشانی میں چمکنے والا نور ولایت نہیں دیکھا. آباد و شاد رہے. اللہ کہتا ہے تو نے ظاہر دیکھا ہے، تجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ نسبت کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے. آج بھی بہت سے طبقات ایسے ہیں جو ظاہر دیکھتے ہیں، نسبت نہیں دیکھتے. علم کی شبی دیکھی، کہا یہ کپڑے کا لے آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کھڑے ہو کر. ذوالجناح کی شبی دیکھی، کہتے گھوڑے پہ چادر ڈال کے لے آتے ہیں، یا اس کو چومتے اور دعا مانگتے. یہ تعزیہ کو دیکھتے کہتے یہ کاغذ کا لکڑی کا بنا کر نعوذ باللہ یہ لے آتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے یہی تو کہا ہے شیطان کو شیطان بنایا اس لیے ہے. جملہ میرا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑ لو، یہ زنجیر ٹوٹی نہیں. میں نے در سیدہ سے کچھ مانگے نہیں. اس بھرے اجتماع کے اندر ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا. یاد رکھے گا شیطان بنا اس لیے کہ اس نے نسبت کا احترام نہیں کیا. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جو صرف کپڑا دیکھے نسبت عباس نہ دیکھے، جو گھوڑا دیکھے نسبت حسین نہ دیکھے، جو تعزیہ دیکھے نسبت علی نہ دیکھے، وہ رحمان والا عقیدہ نہیں، وہ شیطان والا عقیدہ. میں شکر گزار ہوں. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا اللہ نے ہمیشہ نسبت کا احترام کروایا. جن کی نسبت پاکوں کے ساتھ ہے اس کی آخرت ان کے ساتھ. اللہ نے اختیار دیا، جاؤ جسے مرضی بنا لو، جس کو مرضی مان لو. بھائی آج کل دعوت نامے جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف انداز کے ہو گئے. جیسا کہ ایک اشتہار چھپتا ہے، اس پہ جن جن کو دعوت ہوتی نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا. یہ تو پاک رب العزت محمد و آل محمد کا صدقہ ہے. پاک رب العزت یہ لنگر مجالس ماتم اس خاندان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے کہ بغیر اشتہار کے بھی کوئی آ جائے. یہاں اجازت ہے کہ وہ آ جائے.
جو حسب توفیق ہوگی لنگر نیاز دیا جاتا ہے، لیکن بعض محافل ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کارڈ ہوگا تو انٹری ہوگی، کارڈ نہیں ہوگا تو انٹری نہیں ہے۔ اچھا جو خاموش رہ گئے شاید وہ اس رول سے واقف نہیں ہے کیا؟ کارڈ ہے تو جانے دیا جائے گا۔ پل کانٹیننٹل میں، اواری میں، تمام بڑے ہوٹلز میں کارڈ دکھانا پڑے گا۔ اب کوئی صاحب چلے جائے، جی جو دولہا ہے نا ہم تو اس کے چچا لگتے ہیں، وہ بھی کہے گا رشتہ داری گھر رکھ کر آؤ، کارڈ لائے ہو تو دکھاؤ۔ کارڈ ہے تو انٹری ہے، کارڈ نہیں ہے تو انٹری منع ہے، انٹری بین ہے۔ اب ہم سے لڑو نہیں، میں تمام کرنے لگا ہوں فضائل یہیں پر، مصائب کے 2 جملے اور ممبر حوالے کر دو۔ ہم سے کہتے ہیں جناب یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ رسول کو مانتے ہیں، یہ تمام کے تمام ائمہ کو مانتے ہیں، یہ اس کو نہیں مانتے، یہ اس کو نہیں مانتے، یہ اس کو نہیں مانتے۔ ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارے عقیدوں پر ہم نے اپنے دل کو دربان بنا کے رکھا ہے۔ اللہ نے کچھ کارڈ ایشو کیے ہیں، کارڈ دکھاؤ، انٹری حاصل کرتے چلے جاؤ۔ اللہ نے جو کارڈ ایشو کیے ہیں ان کے نام بھی بتاتا ہوں، جو کارڈ ایشو نہیں ہے ان کو تم ایشو کروا لو، ہم اجازت دے دیں گے، عقیدت میں جگہ دے دیں گے۔ جو کارڈ ایشو ہے وہ نام ہے ابنانا و نسانا و انفسنا، ان کو اجازت ہے اگر کارڈ ڈالے ہیں تو کارڈ لے آؤ، اصحابنا و اصحابکم و ازواجنا و ازواجکم، کارڈ تم ایشو کروا لاؤ، ہم عقیدت میں جگہ دے دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو کربلا میں مخالفت میں تھے ہم عقیدت میں جگہ نہیں دے سکتے۔ ہمیں بتاؤ کیسے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیں کہ جس کا کلمہ پڑھا ہو اسی کی بیٹی کا دروازہ جلا دیا گیا۔ ہمیں کیسے کہتے کہ ان کو مان لے کہ جس گھر میں وحی کے پہرے ہوا کرتے تھے انہوں نے انہی گھروں کو تالے لگوا دیے۔ ہم کیسے ان کو مان لیں کہ جو بیویاں ننگے سر جن کا کبھی کھلے آسمان نے نہ دیکھا تھا ان کو ننگے سر کربلا سے کوفہ لے جایا گیا۔ میں کہتا ہوں دیکھ تو لیتے ہیں تو ان کی نسبت کن سے ہے؟ حسین کو نسبت کس سے ہے؟ کم از کم نسبت کا احترام تو کرتے۔ یہ وہی ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے تھے نا جنہوں نے حالت نماز میں پشت رسول پر حسین کو دیکھا تھا، اور وہی کہہ رہے تھے جلدی ذبح کرو کہ نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا کسی جگہ پر، مسافر دور کے تھے تو اطلاع دینے کے لیے جو موقع پہ پہنچتا ہے نا وہ آئی ڈی کارڈ دیکھتا ہے، نمبر نکالتا ہے، پھر فون کر کے بتاتا ہے اس جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تنہا۔ مجھے بتاؤ 9 لاکھ کے لشکر میں جس کا عباس نہر کنارے رہ گیا ہو، علی اکبر برچھی کھا کے سو گیا ہو، قاسم تقسیم ہو گیا ہو، اور محمد 9 میل دور جا کر شہید ہو گئے ہو، حسین نے سجدہ کیا، یہ اطلاع دی کس نے ہے؟ ہم سے کہتے روتے بہت ہو، ہمیں بتاؤ تو صحیح وہ راہوار جس کی پشت سے حسین زمین پہ آئے، وہ راہوار جا کر بتا رہا ہے کہ حسین کا بچہ کوئی نہیں، آخری سجدے میں سر ہے۔ وہ راہوار آگے آگے تھا جو ان کے در پر ہو۔ ہم اس گھر کے جانوروں کی عزت کیوں نہ کریں کہ جو بیٹی کے لیے راستہ بناتا رہا؟ جب بیٹی پہنچی نا تو لائن پوش پہ تھا، وار پہ وار کر رہا تھا، 6ویں وار آنے سے پہلے ایک ننھی سی گردن حسین پہ آئی، وار روک کے کہتا ہے حسین بیٹا نہیں بچا تو بیٹی کو بلا لیا۔ حسین کہتے تجھے کیا معلوم جب باپ پر
बनती है, बेटियों को बुलाया नहीं जाता। रोना तेरा मुकद्दर का है, सीना प्यारा न करना। एक दफा हाथ मार के हाय हुसैन कह देना कि अब तो अली अकबर भी नहीं बचा। हुसैन इसको जुदा कर या मैं खुद जुदा करूं। ना जाने किस तरह जुदा हुई बेटी कि एक जोर की ज़रबत से बेटी तड़पने लगी। 12 ज़रबे लगाई ना, इसका हाथ कांपने लगा। मौला हुसैन कहते हैं तेरा हाथ पकड़ने वाला तो अकबर भी नहीं रहा, अब तो अब्बास भी नहीं जिसका तुझे डर हो। मेरी बेटी तेरी हाथ की ज़रबत से तड़प रही है। मेरी बहन 70 कदम पर कुरान सर पे रखकर तेरी मिन्नतें कर रही है। तेरे क्यों नहीं कहा, घबरा क्यों गया, ये तेरा हाथ कांप क्यों गया? जुमला सुनोगे, हौसले से जुमला सुन लेना का मेरा वार पत्थर बर्दाश्त नहीं करता। 12 ज़रबे लगा चुका, असर क्यों नहीं होता? हुसैन ने ठंडी सांस ली का सच्ची माँ का सच्चा बेटा होकर तुझसे वादा करता हूँ, अब वार कर, अब तेरे वार में असर होगा। जुमला सुनोगे, ये कहकर हुसैन मजलूम ने सजदे में सर रखा और वार आने से पहले जख्मी गर्दन पर हाथ रख के कहा अम्मा हाथ हटा ले, अम्मा मुझे ज़िबा जाने दे। सरे शबीर को जुदा किया बड़े जोरों जफा से और कातिल खंजर को पोंछने लगा बहन ज़ैनब की रिदा से।